بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما أحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی نے جو دین اور شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے 5 شعبے ہیں، اس کے 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ عقائد کا ہے۔ عقائد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں کیا یقین کرنا ہے اور کیا عقیدہ رکھنا ہے، اللہ کے نبیوں، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، جنت، جہنم، حشر، قیامت، تقدیر، ان چیزوں کو دل سے ماننا ہے۔ ان کو عقیدہ کہا جاتا ہے، اور یہ عقیدے ہی اعمال کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو اللہ کے نزدیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے سب سے پہلے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا شعبہ عبادات کا ہے۔ عبادات کے ذریعے بندہ اللہ کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عبادات کے ذریعے بندہ اپنا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا اس طرح بندے کے اوپر جو اللہ کا حق ہے اس حق کو ادا کرتا ہے۔ عبادتوں میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ تیسرا شعبہ دین کا اخلاق ہے۔ اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں مختلف کیفیتیں پیدا فرمائی ہیں، اچھی کیفیتیں بھی اور بری کیفیتیں بھی۔ اسی دل میں کبھی اخلاص ہوتا ہے، کبھی ریا ہوتی ہے۔ اسی دل میں کبھی زہد اور قناعت ہوتی ہے، اور اسی دل میں کبھی حرص ہوتی ہے۔ اسی دل میں کبھی تکبر کا جذبہ ہوتا ہے اور کبھی تواضع کا جوہر پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ قلبی کیفیات ہیں۔ ان قلبی کیفیات کی اصلاح
اور اچھی کیفیات کا نام حسن اخلاق ہے، اور بری کیفیات کا نام برے اخلاق ہے۔ شریعت میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، بلکہ بسا اوقات عبادتوں کے قبول ہونے اور غیر مقبول ہونے پر انہی کیفیات پر ان کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر دل کے اخلاص کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے، کوئی نیک عمل کیا جاتا ہے تو اسے اللہ قبول فرماتے ہیں، اور جس قدر اخلاص بڑھتا جاتا ہے نیک اعمال کا وزن بھی اللہ کے نزدیک بڑھتا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بڑے سے بڑا عمل دکھاوے کے لیے کیا جائے، ریاکاری کے طور پر کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا نہ کوئی وزن ہوتا ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو انہی دلی کیفیات پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ شعبہ بھی دین کا بہت اہم شعبہ ہے۔ تو تیسرا شعبہ اخلاق کا ہے، اور چوتھا شعبہ معاملات کا ہے۔ ہم لین دین کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، رہن رکھتے ہیں، رکھواتے ہیں، کرائے پر کوئی چیز لیتے ہیں، کسی کو کرائے پر کوئی چیز دیتے ہیں۔ ان سب سے متعلق بھی شریعت کے احکامات ہیں، اور شریعت کی طرف سے ہدایات ہیں کہ کوئی چیز ہم کس طرح خریدیں، کوئی چیز ہم کس طرح بیچیں، کرائے پر لیں تو کیا حکم ہے، کرائے پر دیں تو کیا حکم ہے۔ تو یہ شعبہ معاملات سے متعلق ہے۔ اور پانچواں شعبہ معاشرت کا ہے۔ معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزارتا، وہ خاندان کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ، بستی کے ساتھ، برادری کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ رہتا ہے، اکیلے نہیں رہتا۔ اور اکیلے رہنے کو شریعت نے پسند بھی نہیں فرمایا ہے انسان کے لیے۔ ایک جگہ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا المسلم الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المسلم الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا، اور لوگوں کے ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے اسے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کہ لوگوں کی طرف سے اسے تکلیف پہنچے اور اس پر وہ صبر کرے۔ تو اس مسلمان سے یہ مسلمان بہتر ہے جسے لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچے پھر بھی وہ ان کے ساتھ گھل مل کر رہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرے۔ بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ تنہا نہیں رہتا، لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جب لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس میں اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، دادا دادی ہوتے ہیں، نانا نانی ہوتے ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں،
کئی طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے اپنے پڑوسی ہوتے ہیں۔ سفر میں جاتا ہے تو جن لوگوں کے ساتھ وہ سفر کرتا ہے اس میں اس کی اپنی پہچان کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کی پہچان کے نہیں ہیں بلکہ اس کے ہم مذہب بھی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ دکان پر جب بیٹھتا ہے اور کوئی خریدنے والا آتا ہے تو اس سے کس طرح بات کرے، اس سے کس طرح معاملہ کرے۔ کہیں ملازمت کرتا ہے تو ملازمت کرنے میں بھی آفس میں اور کارخانے میں اس کے ساتھی ہوتے ہیں، کام کرنے والے اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، اس کے اپنے ہم مذہب بھی ہوتے ہیں، غیر مذہب کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں، جن سے دوستی ہوتی ہے وہ بھی ہوتے ہیں، جن کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی وہ بھی ہوتے ہیں۔ یعنی طرح طرح کے لوگوں سے اس کا سابقہ ہوتا ہے اور اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو ان تمام لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح رہے، کس طرح سلوک کرے، کس طرح برتاؤ کرے، اس سلسلے میں شریعت کے تفصیلی احکامات ہیں اور ہدایات ہیں۔ انہی ہدایات پر عمل کرنا یہ حسن معاشرت ہے۔ انہی تعلقات کو نبھانا یہ معاشرت ہے، اور یہ دین کا بڑا اہم شعبہ ہے۔ اتنا اہم شعبہ ہے کہ بعض اعتبار سے یہ عبادتوں سے بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر عبادت میں کوتاہی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حق میں کوتاہی ہوتی ہے۔ عبادت میں کمی ہوتی ہے تو بندہ اللہ کے حق کو ضائع کرتا ہے، وہ اللہ کا مجرم ہوتا ہے۔ اور اگر ان چیزوں میں کوتاہی کرتا ہے، معاشرت میں کوتاہی کرتا ہے، تو اس میں کسی نہ کسی بندے کا حق ضائع ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ بندہ آخرت میں اپنا کوئی حق چھوڑنے والا نہیں ہے، اور اللہ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، اس کی ذات سے یہ امید ہے کہ جس طرح اس دنیا میں وہ ہماری ستاری فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ غفاری کا معاملہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ یہی سلوک اور یہی برتاؤ ہوگا۔ لیکن بندہ تو وہاں کوئی بھی چیز ملنے والی ہو جو اس کے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب بنے، وہ چھوڑے گا نہیں۔ اگر باپ سے ملنے والی ہے تو باپ کو نہیں چھوڑے گا، اولاد سے ملنے والی ہے تو اولاد کو نہیں چھوڑے گا، بھائی بہنوں سے ملنے والی ہے تو بھائی بہنوں کو بھی نہیں چھوڑے گا، وہ لے کر ہی رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دنانیر نہ ہوں، دراہم نہ ہوں، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس ہے کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دوسروں کا حق مارا ہوگا، دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اور وہ سب دعوے دار بن کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ اس نے میرا فلاں حق مارا، اے اللہ اس نے میرے اوپر یہ زیادتی کی، اے اللہ اس نے میرے اوپر یہ ظلم کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کے ساتھ انصاف فرمائیں گے
اور ان کے ساتھ جو زیادتی اس دنیا میں اس نے کی ہے اس کا بدلہ دلوائیں گے، لیکن بدلے میں دینے کے لیے اس کے پاس وہاں مال و دولت تو ہوگا نہیں، یہی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایک دعوے دار کو بلاتے جائیں گے، اس کا دعویٰ سنیں گے اور اس کے ساتھ یہ انصاف فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں اس کو دیں گے۔ اس طرح اس کی نیکیاں تقسیم ہوتی جائیں گی یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دعوے دار ابھی باقی رہیں گے۔ پھر یہ ہوگا کہ ان دعوے داروں کا گناہ اس کے سر پہ ڈالا جائے گا، ان کا گناہ لے کر اس کے نامہ اعمال میں داخل کیا جائے گا۔ آخر میں نتیجہ یہ ہوگا کہ لایا تو تھا نیکیوں کا پہاڑ اور نیکیوں کا انبار، لیکن ایک ایک نیکی ختم ہو چکی ہوگی اور دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر آ چکا ہوگا۔ اس طرح یہ تباہ اور برباد ہو جائے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے جو لایا تو بہت کچھ تھا لیکن کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی، سب دوسرے لے گئے۔ تو معاشرت میں اگر کوتاہی ہوتی ہے، مثلا ہم نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا برتاؤ کرنا چاہیے، ہم نے اس میں کوتاہی کی۔ بیوی کا کیا حق ہے ہمارے اوپر، بیوی کا حق ادا نہیں کیا۔ اولاد کا کیا حق ہے وہ نہیں ادا کیا۔ بھائی بہنوں کا کیا حق ہے وہ ادا نہیں کیا۔ رشتہ داروں کا کیا حق ہے وہ ادا نہیں کیا۔ پڑوسیوں کا کیا حق ہے وہ ادا نہیں کیا۔ باہر نکلے ہم سفر مسافر ہمارے ساتھ جو ہیں ان کا مذہب کیا ہے، ان کا دھرم کیا ہے، اس سے قطع نظر وہ ہمارے ہم سفر ہیں۔ ہم سفر ہونے کی بنیاد پر ہمارے اوپر ان کا کیا حق ہے وہ حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ معاشرت میں جو کوتاہی ہوئی اس سے کسی نہ کسی بندے کا حق ضائع ہوا، اس کی حق تلفی ہوئی اور اس حق تلفی کا خمیازہ ہمیں آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے یہ معاملہ یعنی معاشرت کا معاملہ عبادتوں سے بھی کہیں زیادہ اہم ہو جاتا ہے، عبادتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے معاشرت کا معاملہ۔ ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی خاتون کا ذکر کیا گیا جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتی تھی، فرائض کے علاوہ نوافل، چاش، توابین، تہجد، ذکر، اذکار، تسبیحات خوب کرتی تھی۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ خاتون ہیں جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، زکوٰۃ دیتی ہیں، صدقہ دیتی ہیں، لیکن ایک کمی ان کے اندر ہے، ان کی زبان سے ان کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جہنمی ہے۔ دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا اور عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ خاتون صرف فرض ادا کرتی ہیں، نفلی نمازیں، نفلی صدقات، نفلی روزے زیادہ نہیں رکھتی، لیکن ان میں یہ خوبی ہے کہ ان کی طرف سے ان کے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاشرت کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ معاشرت کے بہت سے معاملات ایسے ہیں، اس کے بہت سے احکامات ایسے ہیں جس کی بڑی تفصیل قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، اتنی تفصیل نماز کی بیان نہیں فرمائی۔ نماز کا تذکرہ قرآن کریم میں 70 مقامات پر آیا، لیکن صرف اجمالی طور سے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کو تفصیل سے قرآن میں کہیں بیان نہیں کیا گیا۔
کہ اس طرح قیام ہوگا اور رکوع ہوگا اور اس طرح سجدہ ہوگا، یہ تو سب کچھ سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن معاشرت کے بعض احکام تو وہ ہیں جن کو قرآن کریم کے ایک ایک نہیں دو دو رکوع میں ایک حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا معاشرت کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ہاں جائیں تو بلا اجازت اس کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ آدمی اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن اجازت لے کر کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 2 رکوع میں بیان فرمائی، 2 رکوع میں بیان فرمائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جب کسی کے گھر میں کے ہاں تشریف لے جاتے تھے تو اجازت لیتے تھے، اور اجازت کا یہ طریقہ آپ نے بیان فرمایا اور عمل بھی کیا اس پر کہ دروازے پہ پہنچ کر آپ سلام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں آتا تھا، دوسری مرتبہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں آتا تھا، تیسری مرتبہ سلام کیا، اگر تیسری مرتبہ بھی سلام کا جواب نہیں ملا تو واپس ہو جاتے تھے۔ دل میں کوئی چیز نہیں رکھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ بھئی کسی کام میں ہوگا آدمی، اپنی کسی ایسی ضرورت میں ہوگا کہ اس وقت اس کے پاس ملنے کا وقت نہیں ہے، اب واپس چلے جاتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ ایک صحابی کے گھر میں ان کے گھر تشریف لے گئے اور باہر کھڑے ہو کر آپ نے سلام پیش کیا۔ صحابی نے سنا اور وہ پہچان گئے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول نے جو سلام کیا ہے وہ آپ کی طرف سے دعا ہے۔ سلام میں کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں۔ یہ 3 دعا ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں۔ کتنی اہم دعا ہے، سلامتی، رحمت اور برکت۔ اور دعا کرنے والے کون ہیں؟ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کے دل میں یہ بات آئی کہ اس سے بہتر موقع دعا لینے کا اور کیا ہو سکتا ہے، اس لیے جان بوجھ کر وہ خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ سلام کیا، پھر بھی وہ خاموش رہے، سنا اور خاموش رہے۔ آپ نے تیسری مرتبہ سلام کیا، پھر بھی یہ خاموش رہے، اور جب تیسری مرتبہ میں جواب نہیں ملا تو آپ واپس ہونے لگے۔ اب انہوں نے دروازہ کھولا اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی طرف سے سلام سنتا رہا، لیکن دل میں یہ خواہش اور تمنا تھی کہ کاش آپ کی طرف سے مزید دعائیں مل جائیں، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، لیکن دل میں کوئی بات نہیں، اگر جواب نہیں ملا تو دل میں کوئی بات نہیں۔ اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اگر اس طرح کسی کے دروازے پر جائیں اور سلام کریں اور جواب نہ ملے تو کیا کیا القاب اس کو ہم کیسے القاب سے نوازیں گے، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ ارے اب تو دروازے پر جا کر سلام کرنے کی بات چھوڑیے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ناک اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ایک مرتبہ فون کیا
اور کسی وجہ سے آپ ان کا فون نہیں اٹھا سکے تو ناراض، میرا فون اور نہیں اٹھایا، میرا فون اور نہیں اٹھایا. اور فون میں بھی اس کے بھی بڑے آداب ہیں. بھئی ایک مرتبہ آپ نے فون کیا، کسی کو فون نہیں اٹھ سکا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر مسلسل لگاتار آپ گھنٹی بجاتے رہیے. ارے بھئی کیا، نہیں اٹھا سکا، کسی کام میں ہوگا، تھوڑی دیر رک کر ایک مرتبہ اور کر لیجئے. پھر نہیں اٹھا تو تھوڑی دیر رک کر ایک مرتبہ اور کر لیجئے. 3 مرتبہ میں نہیں اٹھا تو بس اب خاموش ہو جائیے، اب مت بار بار فون کیجئے. یہ سارے طریقے ہیں معاشرت کے، یہ آداب ہیں معاشرت کے. اسلام نے اس کو بڑی تفصیل سے سکھایا ہے اور اس کو بڑی اہمیت دی ہے. اور معاشرت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہماری طرف سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. وہ لوگ جو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی ایسے کام کے جو ان کی طرف سے ہوا ہو اور وہ اس کے سزا کے مستحق ہو گئے ہوں، بغیر ایسے کسی حرکت کے ان کی طرف سے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. تو یہ بہتان اور بڑے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم. اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے لوگ، ایمان والے نہیں، لوگ چاہے وہ ایمان والے ہوں یا بغیر ایمان والے ہوں، اس کی طرف سے لوگ اپنے مال کے بارے میں اور اپنی جان کے بارے میں مامون اور محفوظ ہوں. انہیں یہ اطمینان ہو کہ اس شخص کی طرف سے نہ ہمیں جانی نقصان پہنچے گا اور نہ مالی نقصان پہنچے گا. وہ ہے ایمان والا. اور ایک موقع پر فرمایا، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا مطلب؟ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہ کرتے ہوں وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کریں. جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کریں. ہم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی غیبت کریں؟ ہے کوئی جو پسند کرتا ہے؟ تو جب ہم اپنے بارے میں پسند نہیں کرتے کہ ہماری غیبت کی جائے تو ہم بھی کسی دوسرے کی غیبت نہ کریں. جب ہم کو یہ پسند ہے کہ ہم کو کوئی تانا نہ دے، ہمارے اوپر کوئی بہتان نہ باندھے، ہمارے بارے میں کوئی الزام تراشی نہ کرے، جب ہمیں یہ پسند ہے تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی کسی کو تانا نہ دیں، ہم بھی کسی کے اوپر بہتان نہ باندھیں، ہم بھی کسی کے اوپر بے بنیاد الزام تراشی نہ کریں. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں تو یہ پسند ہے کہ ہمیں لوگ اچھا کہیں، ہمیں کوئی برا نہ کہے، لیکن خود ہمارا حال کیا ہے؟ جب بیٹھیں گے تو زبان قابو میں نہیں ہے، زبان قابو میں نہیں ہے. جو منہ میں آتا ہے وہ بکتے ہیں.
سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ قول، یہ بات جو ان کے کانوں تک پہنچی یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر ہم دوسروں کے بارے میں خوب لنترانیاں کرتے ہیں۔ یہ زبان بڑی عجیب چیز ہے میرے بھائیوں۔ ویسے تو پورا جسم اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کا ایک ایک عضو اللہ کا انعام ہے بندے کے اوپر، لیکن ان میں سب سے زیادہ عظیم انعام یہ زبان ہے۔ سارے اعضاء کام کرتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جواب دے جاتے ہیں، زبان آخر وقت تک ساتھ میں رہتی ہے۔ آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے، عمر بڑھنے لگتی ہے، گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا، پیر جواب دینے لگتے ہیں، کم دکھائی دینے لگتا ہے، آنکھیں جواب دینے لگتی ہیں، کم سنائی دینے لگتا ہے، کان جواب دینے لگتے ہیں، ہاتھوں میں کپکپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اب وہ طاقت نہیں رہتی، ہاتھ جواب دینے رہتے ہیں، لیکن زبان یہ تو ٹراٹر بولے جاتی ہے ہر حال میں، آخر وقت تک یہ چلتی رہتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بندہ جو کچھ اپنی زبان سے بولتا ہے ہماری طرف سے محافظ فرشتے مقرر ہیں، اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اور ایک ایک کلمہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بات بندہ زبان سے بولتا ہے ہماری طرف سے محافظ فرشتے مقرر ہیں جو لکھتے جاتے ہیں۔ اس نے ایک بات کہی اور بھول گیا، لیکن قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہاتھ میں آئے گا تو اس میں لکھا ہوگا تو نے فلاں کی دکان پر فلاں چائے خانے میں بیٹھ کر فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں کے اوپر بہتان باندھا تھا، فلاں کے بارے میں یہ نامناسب بات کہی تھی، تو وہ کیا کرے گا؟ افسوس کرے گا، کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے یہ کیسا عجیب اعمال نامہ ہے، اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی بات چھوڑی ہی نہیں، سب اس میں لکھ لیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے احیاء العلوم میں، فرمایا دیکھو جانور تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جانور وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے، زندہ رہتا ہے تب بھی نفع پہنچاتا ہے، جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی نفع پہنچاتا ہے، مر جاتا ہے تو مرتے مرتے نفع پہنچا کر جاتا ہے۔ یہ وہ جانور ہیں جنہیں ہم پالتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، بہت سی چیزیں ان سے حاصل کرتے ہیں، مرتے مرتے وہ بہت ساری چیزیں ہمیں دے جاتا ہے، یہ نفع ہی نفع پہنچاتا ہے انسان کو۔ اور ایک جانور وہ ہوتا ہے جو بظاہر نہ انسان کو نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے، جیسے بہت سے جانور جنگلوں میں رہتے ہیں، نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور تیسرا جانور وہ ہوتا ہے جو انسان کو نقصان ہی پہنچاتا ہے، پا جائے تو پھاڑ کھائے، زہریلا ہوتا ہے، درندہ ہوتا ہے، یہ تیسری قسم ہوتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان، اگر تو انسان نہیں بن سکتا، جانور ہی بننا چاہتا ہے اور اس دنیا میں جانور بن کر زندہ رہنا چاہتا ہے تو خدا کے لیے پہلی قسم کا جانور بن کہ جو دوسروں کو صرف نفع پہنچاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا۔
اور اگر اس قسم کا جانور نہیں بن سکتا تو کم سے کم اس قسم کا جانور بن جس سے دوسروں کو نہ نفع پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے. خدا کے لیے ایسا جانور مت بن جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. آج ہم لوگ اپنی حالت پر غور کریں، اسی جانور کی سطح پر ہم آ گئے ہیں. انسانیت کو ہم نے کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے، جانوروں کی سطح پر اتر آئے ہیں. جس طرح بچھو ڈنک مارتا ہے ہم اپنی زبانوں سے دوسروں کو ڈنک مارتے ہیں. جس طرح پھاڑ کھانے والے درندے دوسروں کا گوشت کھا جاتے ہیں، غیبت کر کے ہم اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں. اس جانور کی سطح پر ہم اتر آئے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ معاشرت کو بیان کیا ہے اور اس کی اہمیت کو بتلایا اور جتلایا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. فرمایا ایک بزرگ تھے، ان کے گھر میں بہت چوہے ہو گئے، چوہوں کی بھرمار ہو گئی. ان کے جو متعلقین تھے، مریدین تھے، ایک مرتبہ ان سے کہا کہ بھائی میرے گھر میں چوہے بہت ہو گئے، بہت پریشانی ہوتی ہے. تو ایک مرید نے ان کو مشورہ دیا کہ حضرت بلی پال لیجئے. بات آئی گئی ہو گئی، حضرت نے بلی نہیں پالی. کچھ دنوں کے بعد پھر مجلس میں حضرت نے یہی ذکر کیا، بھئی چوہے بہت ہو گئے، بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں. پھر انہی صاحب نے کہا حضرت میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بلی پال لیجئے، لیکن آپ نے بلی نہیں پالی اور شکایت بھی کر رہے ہیں چوہے بہت ہو جائیں. فرمایا بھائی بلی میں نے اس لیے نہیں پالی کہ اگر میں بلی اپنے گھر میں پال لوں گا تو میرے گھر کی یہ چوہے میرے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں، پھر میرے پڑوسیوں کو تکلیف ہوگی. اندازہ لگائیے، یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہیں ہمارے بڑے، یہ ہے اسلامی تعلیم. اور یاد رکھیے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے، ہماری عبادتیں دیکھنے دنیا نہیں آتی کہ ہماری عبادتیں کتنی اچھی ہیں، ہماری نماز کتنی اچھی ہے، ہمارا روزہ کتنا اچھا ہے، ہمارا حج کتنا اچھا ہے. دنیا تو ہماری یہی چیزیں دیکھتی ہے، ہمارے اخلاق دیکھتی ہے، ہمارے معاملات دیکھتی ہے، ہماری معاشرت دیکھتی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کیسا برتاؤ کرتے ہیں. دنیا اس سلوک، اس برتاؤ اور اس اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوتی ہے. نمازیں تو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، یہاں غیر ہماری نمازیں دیکھنے نہیں آتا. روزہ تو ہم اپنوں کے درمیان رکھتے ہیں، وہ دیکھنے نہیں آتا. لیکن ہمارا اخلاق بازاروں میں نظر آتا ہے، سفر میں نظر آتا ہے، ہمارے معاملات بازاروں میں ہوتے ہیں، ہماری معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اور حسن سلوک ہر جگہ نظر آتا ہے. وہ ان کو متاثر کرتا ہے اور ان کی سمجھ میں آتا ہے یہ ہے اسلام اور یہ لوگ ہیں اسلام کے ماننے والے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، ہم نے دین تو چند عبادتوں کا نام سمجھ لیا ہے کہ بس یہی دین ہے. جیسے تیسے نماز پڑھ لی، جیسے تیسے روزہ رکھ لیا، بس دیندار کہے جانے والے. جس کو ہم نے دیکھا کہ مسجد میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، حدیث میں کہا گیا اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو، ٹھیک ہے وہ ایمان والا ہے، لیکن اسی کو پورا ایمان سمجھ لیا، پورا دین سمجھ لیا. آج ہمارے ہاں حال ہمارا یہ ہے کہ مسجد میں آ کر تو نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب دکان پر بیٹھتے ہیں تو حلال حرام کی تمیز نہیں. حلال کما رہے ہیں کہ حرام کما رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں.
گھر والوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، کیا برتاؤ ہے. ایسے بھی ہم میں لوگ ہوتے ہیں کہ باہر تو بہت لوگوں سے ہنس ہنس کر ملتے ہیں کہ حضرت بڑے خوش اخلاق ہیں، بڑے خوش اخلاق ہیں، لیکن جب گھر میں داخل ہوئے اور آنے کی آہٹ ہوئی تو بیوی الگ سہم جاتی ہے. اللہ کی پناہ آ گئے گھر میں، اور بچے الگ ڈر کے مارے کسی کونے قدرے میں چھپ جاتے ہیں کہ آ گئی مصیبت گھر میں. ارے بھائی اچھے سے رہنا ہے، سب کے ساتھ اچھے رہو، بیوی کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی. بیویاں کوئی باندیاں اور لونڈیاں نہیں ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، بلکہ ان کا حق تو ایسا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، تو اس کا فیصلہ بیوی کرے گی. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو. وہ خیرکم لأہلہ، اور تم میں سب سے بہتر میں ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. کیونکہ بیوی تو اچھی طرح واقف ہوتی ہے نا کہ میاں کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا برتاؤ کیا ہے. قرآن نے تو بیان کیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو لباس سے جس طرح جسم کا کوئی حصہ چھپا نہیں رہتا، اسی طرح بیوی سے شوہر کا کوئی معاملہ اور شوہر کا کوئی معاملہ بیوی سے چھپا نہیں رہتا، بیوی کا شوہر سے چھپا نہیں رہتا. بیوی جب یہ کہے کہ ہاں یہ اچھے ہیں تو سمجھو اچھا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا، میں نے پہلے بھی سنایا ہے کہ بیوی ان کی قائل نہیں تھی، ہمیشہ تانے دیتی تھی کہ نکما کہیں کا، نکھٹو کہیں کا، مریدوں کو لے کر بیٹھا رہتا ہے، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، جو منہ میں آتا تھا وہ کہتی تھی. ایک دن حضرت کے دل میں بات آئی کہ بھائی اپنی بزرگی کی قائل تو پوری دنیا ہے، ذرا بیوی بھی قائل ہو جائے تو مزہ آ جائے. بس کرامت کے طور پر یہ اڑنے لگے، اور اڑتے اڑتے اپنے گھر کے اوپر چکر کاٹنے لگے کہ شاید اللہ کی بندی کی نظر پڑ جائے. وہ گھر کے اندر صحن میں بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی، نظر اٹھائی تو اوپر دیکھا کوئی اڑ رہا ہے، بہت خوش ہوئی، اور جب یہ سمجھے کہ دیکھ لیا تو پھر اتر کر دروازے سے اندر آئے تو بیوی کہنے لگی ارے او میاں صاحب بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو. ارے بزرگ تو ہم نے آج دیکھا ہے جو آسمان میں اڑ رہے تھے. یہ بڑے خوش ہوئے. کہا اللہ کی بندی تو نے غور نہیں کیا، وہ ہم ہی تھے جو اوپر اڑ رہے تھے. تو کہنے لگی اچھا تم تھے جبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو بیویاں ایسی ہوتی ہیں، بیوی اگر قائل ہو جائے تو سمجھو وہ اللہ کا ولی ہے. اس لیے میرے دوستو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال ہم سب کو رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.